لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے بھئی دین کے اندر منزل کیا ہے. مثلا ہفتے میں 2 دن مستحب ہے کہ انسان روزہ رکھے، یہ منزل ہے یا راستہ ہے؟ کنفرم راستہ ہے. یہ کون سی منزل تھوڑی. اچھا آپ نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، واجبات، مستحبات، نماز شب، یہ منزل ہے، راستہ ہے؟ یہ راستہ ہے. منزل کون سی ہے؟ وہ جگہ کہاں ہے جہاں پہ پہنچنا ہے؟ ایک لفظ میں اگر کہیں تزکیہ نفس، یہ منزل ہے. اچھا اب سوال یہ ہے بھائی تزکیہ نفس میں ہونا کیا ہے؟ تزکیہ نفس کیا ہے؟ تو کچھ لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ تزکیہ نفس یہ عبادت ہے. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں، تزکیہ نفس عبادت نہیں ہے. عبادت تزکیہ نفس تک پہنچنے کی راستے کو کہتے ہیں. تزکیہ نفس منزل ہے. تزکیہ نفس کیا ہے؟ تزکیہ نفس سادہ ترین گفتگو میں جو ہم بہت دفعہ عرض کر چکے ہیں، لیکن اگر اس کو ایسے ہی دوبارہ سے جمع کریں، بھائی سادہ ترین یہ ہے کہ آپ کے اندر اچھائیاں بڑھتی چلی جائیں، برائیاں ختم ہوتی چلی جائیں. اچھائیاں بڑھتی چلی جائیں، برائیاں ختم ہوتی جائیں. اچھا اب سوال دوسرا کہے گا کہ بھئی میرے اندر برائی کون سی ہے؟ میرے اندر برائی کہاں ہے میرے اندر؟ کیوں؟ بھئی نہ میں نے قتل کیا، نہ میں نے جوا کھیلا، نہ نعوذ باللہ ام الخبائث کے پاس گیا، میں نے کون سی برائی کی ہے؟ اب یہ یہاں پر ایک اور بہت بڑا چیپٹر کھل جاتا ہے. وہ یہ کہ بھائی برائی جب ہم کہتے ہیں کہ تزکیہ نفس یہ ہے کہ برائی ختم ہو اور اچھائی آئے، تو یہ برائی کسے کہتے ہیں؟ اچھائی کون سی ہے؟ اور بندہ سامنے والا ہم سے کہہ رہا ہے کہ بھائی میں حرام نہیں کما رہا ہوں، میں حرام کوئی کھا نہیں رہا ہوں، نہ میں کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہوں، میں نے یہ سب نہیں کیا ہے، تو ابھی کون سی برائی ہے جو مجھے چھوڑنی ہے؟ صحیح. مثلا اچھائی اختیار کرو تو کہہ رہے بھائی 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہوں، ماہ رمضان آئے گا روزہ بھی رکھ لوں گا، پیسہ آئے گا حج کر لوں گا، جہاد واجب نہیں ہوا ورنہ وہ بھی کر لوں گا. اب اچھائی کون سی ہے جو میں نے لینی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی اس بندے خدا کے لیے کوئی سمجھنے بلڈنگ میں انٹر ہوا ہے، بڑا دروازہ کھلا ہے، بلڈنگ کے اندر آیا ہے، یہ سمجھ رہا ہے جو لان ہے، دالان ہے، یہی بیڈ روم ہے. ابھی اس کو یہ نہیں پتا کہ 4 دروازے کھلیں گے تو وہ اصلی کمرہ آئے گا. اسے کچھ نہیں پتا بیچارے کو. یہ باہر کے لان کو سمجھ رہا ہے یہ بیڈ روم ہے. بھائی ابھی داستان باقی ہے، ابھی پتہ نہیں کتنے دروازے کھلیں گے تو تم کمروں تک پہنچو گے، پھر ان کمروں کے اندر کمرے نکلیں گے، پھر اس کے بعد تم اس اصلی کمرے تک پہنچو گے جہاں تم کو پہنچ جانا چاہیے تھا. مثلا تو اس نے واجبات انجام دے دیے، اس نے محرمات کو ترک کرنا شروع کر دیا. یہی بہت بڑا کمال ہے. اگر کوئی یہ کر ڈالے بہت بڑا کمال ہے. لیکن صرف یہ جان لے واجبات کسے کہتے ہیں، محرمات کسے کہتے ہیں. بھائی اچھا وہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے کہ ایک تو وہ احکام ہیں، ظاہری احکام ہیں، عبادات ہیں جو میں اور آپ کر رہے ہیں، ظاہری احکام ہیں، حرام ہے جس کو ہم چھوڑ رہے ہیں. اب اس کے پیچھے ایک اور چیز آتی ہے، وہ یہ کہ میری زندگی میں جو فیصلے ہو رہے ہیں یہ کن اقدار کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں، ویلیوز کیا ہیں. ان ویلیوز کے بھی حرام و حلال ہیں، ان ویلیوز میں حرام و حلال ہیں. دیکھیے میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم لوگ قم میں ایک جگہ پہ تھے. اس زمانے میں جو آپ کو اسکالرشپ ملتا تھا وہ لائن لے کے لینا پڑتا تھا. آج کل بینکنگ سسٹم آ گیا تو بینک میں اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں، لائن نہیں لگانی پڑتی. اس زمانے میں لائن لگانی پڑتی تھی. تو ہم لوگ لائن میں کھڑے ہوئے تھے، کچھ کرسیاں بھی رکھی ہوئی تھیں، تو چند لوگ بیٹھے ہوئے بھی تھے وہاں پہ. تو جو شہریہ دینے والا تھا، اسکالرشپ دینے والا تھا، وہ اندر آئے. وہ بزرگ عالم تھے. وہ اندر داخل ہوئے تو سب لوگ کھڑے ہو گئے. ایک صاحب کھڑے نہیں ہوئے. وہ بھی ماشاءاللہ اچھے صاحب علم لگ رہے تھے، کھڑے نہیں ہوئے. تو سب لوگ جب بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو تم لوگ کھڑے ہوئے یہ تو اچھا کیا، لیکن اگر تم لوگ اس لیے کھڑے ہوئے ہو کہ یہ تمہیں پیسہ دینے والا ہے تو حرام کیا ہے، یہ تم نے حرام کیا. اب یہ بھی حرام و حلال ہے. یہ کون سا حرام و حلال ہے؟ بھئی یہ شرب خمر نہیں ہے، قتل نفس نہیں ہے، حق پہ ڈاکہ ڈالنا نہیں ہے. یہ کون سا حرام و حلال ہے؟ یہ اخلاقیات کے حرام و حلال ہیں. اس چیپٹر میں کتنے لوگ داخل ہوئے ہیں کہ بھئی اقدار کے بھی حرام و حلال ہوتے ہیں جو میرے اور آپ کے نفس کے اندر چل رہے ہوتے ہیں. مثلا میں نے ایک جگہ پہ زیادہ پیسہ دیکھا، میرا رجحان وہاں پہ ہو گیا. بھئی یہ تو اخلاقی لحاظ سے تو حرام ہو گیا. اس کی وجہ یہ کہ آپ کی ویلیوز صحیح نہیں ہے، اس کا مطلب ہے. میں نے ایک بندے کو دیکھا، میں اس سے متاثر ہو گیا. بھئی کیوں متاثر ہوئے؟
ظاہر سے متاثر ہوئے باطن سے متاثر ہوئے ہو؟ اگر ظاہر سے متاثر ہوئے ہو تو تم نے تو حرام کیا بھائی، تم کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ وہ تزکیہ نفس کا حصہ ہے۔ ہمیں جو محنت کرنی تھی وہ اس کے اوپر کرنی تھی۔ اب جن بیچاروں کو نہیں پتہ وہ اس پر محنت کرتے رہیں گے کہ وضو کا پانی کہاں پہنچا۔ بھائی ٹھیک ہے، وضو کے واجبات ہیں، وہ آپ اس کو ڈھنگ سے انجام دیں، اس کو خراب نہ کریں ورنہ تو آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ لیکن ساری زندگی وضو نہیں سیکھنا ہے، وضو کے پیچھے ایک روح بھی ہے، اس کو بھی تو سیکھو۔ مثلا ساری زندگی میں یہ دیکھتا رہوں رکوع کیسے ہونا ہے، وہ تو صحیح ہے، رکوع صحیح کرو، سجدہ صحیح کرو، نماز کو صحیح کرو، تلاوت صحیح ہو، قرات صحیح ہو، سارے احکام صحیح ہوں۔ لیکن سوال یہ کہ ساری زندگی یہی سوچتا رہوں کہ گردن سیدھی ہے یا نہیں ہے۔ یہ بھی تو سوچوں گردن سیدھی رکھنے کو خدا نے کہا کیوں ہے، اس کا میری زندگی پہ اثر کیا ہونے والا ہے۔ اب مثال کے طور پر خدا کہتا ہے بھائی، دین کہتا ہے رکوع میں کمر سیدھی رکھو، گردن سیدھی رکھو، نظریں پاؤں کی طرف رکھو، صحیح ہے۔ اچھا گردن کیوں سیدھی رکھوں؟ کہا بھئی یہ علامتی نشان ہے اس بات کا کہ خدایا میں تیری راہ میں گردن کٹوانے کو تیار ہوں۔ اچھا زندگی پہ یہ نافذ ہو گیا، آیا زندگی میں اس پر عمل کر لیا کہ زندگی میں خدا کی راہ میں گردن کٹوانے کو تیار ہوں، اس پہ عمل ہو گیا؟ نہیں ہوا ہے تو پھر تزکیہ نفس بہت باقی ہے ابھی۔ جو مشکل ہم لوگوں کے ساتھ پیش آ رہی ہے، ہم لوگ 25-30 سال کی محنت کے بعد الحمدللہ رب العالمین عبادات اور احکام کے معاملے میں کسی حد تک دین سے شناسائی حاصل کر پائے ہیں۔ پہلے تو یہ بھی نہیں تھا، 20-25 سال 30 سال گزرے، یہ چیزیں الحمدللہ رب العالمین ہمارے اندر ناسخ ہو گئیں، الحمدللہ یعنی رائج ہو گئیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کسی حد تک رائج ہو گئی ہیں۔ لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس کے پیچھے دین کی بہت لمبی کہانی ابھی باقی ہے۔ وہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ اقدار کا کام ہے۔ جب یہ اقدار طے ہو جائے، جس کی 1-2 مثالیں میں نے آپ سے کہیں، اسی میں توکل شامل ہے، اسی میں وفا شامل ہے، اسی میں اخلاقی صفات شامل ہیں، شجاعت اور مثلا سخاوت، یہ ساری چیزیں، یہ سب ہمیں اپنے نفس کے اندر لانی ہوتی ہیں، اور ان سب کے مقابلے میں جو چیزیں ہیں ان سب سے اپنے نفس کی جان چھڑانی ہوتی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں تزکیہ نفس۔ اچھا اب انصافاً دیکھیے گا سوسائٹی میں کتنے فیصد لوگ ہیں جو اس پہ محنت کر رہے ہیں۔ اگر ان چیزوں پہ ہم نے محنت نہیں کی تو عزیزان محترم، میں مطمئن ہو کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ جتنے بھی سوسائٹیز کو آپ نے تبدیل ہوتے دیکھا ہے، آپ ایران لگا لیجئے، البتہ کچھ لوگ چڑھ گئے ایران کے نام سے بھی، لیکن مثلا اس میں پرہیزگار لوگ ان کو دیکھ لیجئے، آپ لبنان کو دیکھ لیجئے جہاں پر ماشاءاللہ کافی پرہیزگار لوگ موجود ہیں، عراق کو دیکھ لیجئے، ان تمام سوسائٹیز میں ایک خاص مقدار لوگوں کی ہے، پرسنٹیج ہے، جنہوں نے تزکیہ نفس پہ محنت کی ہے، جنہوں نے تزکیہ نفس پہ محنت کی ہے، اور کنفرم جو بات ہے ان کے رؤساء نے تزکیہ نفس پہ بہت محنت کی ہے، بہت محنت کی ہے۔ ان کے رؤساء، ان کے بزرگوں نے اپنے آپ کو اس معاملے میں کچل دیا، بالکل تزکیہ نفس کے معاملے میں۔ اگر یہ نہ کرتے یہ قومیں آگے نہیں بڑھ سکتی تھیں۔ اور جو ہم لوگوں کے ساتھ پرابلم آ رہی ہے وہ یہ پرابلم آ رہی ہے کہ ہم اس معاملے پر لوگوں کی توجہ حاصل نہیں کر پا رہے کہ بھائی سیاسی شعور بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، اس کو لانا ہے، ایکٹیویزم جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، فعالیت، یہ بہت ضروری ہے، لیکن ان سب کے پیچھے ایک تزکیہ نفس ہے، یہ سب راستے ہیں، تزکیہ نفس اصلی ہے۔ اب اگر ہمارے مثال کے طور پر خدا نہ کرے جوانوں کے اندر کنٹرول نہیں ہے، یا بوڑھوں کے اندر بھی نہیں ہے، فرض کریں نعوذ باللہ، اور یا اس سے بدتر لے لوں رہنماؤں کے اندر بھی نہیں ہے، تو بھائی پھر یہ قوم کہاں پہنچے گی؟ پھر ہم نے کہیں نہیں پہنچنا ہے۔ پھر چاہے ہم مالی اعتبار سے دنیا کی امیر ترین قوم بن جائیں، فوجی اعتبار سے دنیا کی طاقتور ترین قوم بن جائیں، سیاسی اعتبار سے دنیا کی ہوشیار ترین قوم بن جائیں، اگر ہم نے تزکیہ نفس نہیں کیے ہوئے، ہم لوگ زیرو ہیں، پھر ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ چیزیں اہم ہیں۔ اب میں نے تینوں کا نام دے کر کہا کہ اس کے مقابلے میں یہ اہم ہے، تو میں یہ نہیں کہہ رہا ان کی اہمیت نہیں ہے، پیسہ نہیں کمانا ہے، طاقت نہیں لانی ہے، سیاسی شعور نہیں ہونا چاہیے، نہیں، وہ سب ہونا چاہیے، تزکیہ نفس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ غائب ہے تو پھر معاملہ خراب ہے، کبھی بھی صحیح نہیں ہوگا یہ۔
تو عزیزان محترم ماشاءاللہ آپ لوگ تشریف لاتے ہیں یہاں پر، مجھے ہمیشہ جس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے، میں عوامی سا لفظ استعمال کر گیا، ڈر لگا رہتا ہے، وہ یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا جیسا آدمی آپ کو اپنے الفاظ میں لے کے چلتا رہے، آپ کی روح کو وہ نہ ملے جو مل جانا چاہیے تھا۔ عزیزان محترم، آپ کی روح کو سادہ علم نہیں چاہیے، آپ کی روح کو فعالیت بھی نہیں چاہیے، بعد میں چاہیے، پہلے تزکیہ نفس چاہیے۔ آپ اس پہ محنت کریں، اپنے نفس کے اوپر محنت کریں، جیسے میں بھی کوشش کروں کہ میں محنت کروں، آپ محنت کریں، کہ ہم سب مل کر اس راستے میں کوشش کریں، ورنہ ہم لوگوں کو کامیابی نصیب نہیں ہوگی، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اب یہ تزکیہ نفس کیا ہے بھئی؟ ابتدائی ترین سیڑھیوں سے لے لو، زبان پہ جھوٹ مت لاؤ، کسی بھی قسم کا جھوٹ زبان پہ نہیں آنا چاہیے، زبان پہ جھوٹ نہ آئے۔ اور جو میں نے بات بیچ میں لا کے کہی، وہ اقدار کا معاملہ بہت اہم ہے۔ اقدار کا معاملہ کیا ہے؟ جس کو خدا نے جتنی حیثیت دی ہے آپ بھی اتنی حیثیت دو، اس سے زیادہ مت دو۔ جتنی خدا نے دنیا کو حیثیت دی ہے آپ بھی اتنی دیں، جتنی خدا نے آخرت کو حیثیت دی ہے آپ بھی وہی دیں۔ جس چیز کو خدا نے انسان کے اندر پسند کیا ہے آپ بھی انسان کے اندر اسی کو پسند کریں۔ خدا نے انسان کے اندر کچھ چیزوں کو پسند کیا ہے، کہا بھئی یہ ٹاپ پرائرٹیز ہیں، یہ انسان کے اندر ہونی چاہیے، آپ بھی اسی کو پسند کریں۔ اچھا، خود بھی اسی پہ چلیں، پسند ناپسند بھی اسی پہ رکھیں، اور جس چیز کو خدا نے پسند نہیں کیا آپ کیوں پسند کریں گے، کیوں اپنے اندر لے کر آئیں گے؟ اچھا، ایک اور مسئلہ بھی ہے، ممکن ہے کوئی یہ کہے بھئی ٹھیک ہے ہم نے پسند کیا ہے، ہم اپنے اندر نہیں لا رہے، یا ہم اپنے اندر تو لے آئے باہر پسند نہیں کر رہے۔ یہ صحیح نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے اصلا۔ آپ پسند اسی کو کریں گے جو جس کی خواہش آپ کے اندر ہوگی، یہ دو علیحدہ نہیں ہو پائیں گے۔ مثلا کوئی مجھ سے کہے میرا آئیڈیل فلاں آدمی ہے تو غلط، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ تمہارا آئیڈیل ہے اور تم اس کے معتقد ہو تو پھر غلط کہاں ہوا؟ وہ تو صحیح ہو گیا۔ پھر اب کہو کہ نہیں میں اس معاملے میں اس کا قائل ہوں، اس معاملے میں اس کا قائل نہیں ہوں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ آپ سوچ سمجھ کے کام کر لیں۔ اور میں جو آپ کی خدمت میں بہرحال جو عرض کرنی تھی، آدھا ٹائم انہی چیزوں میں لگ جاتا ہے، آگے بھی مجلس ہوتی ہے تو وہ بالکل ہی ہم کرنچ میں آ جاتے ہیں بار بار، اور اس کا بھی میں نے بتایا خوف لگا رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ علمی باتیں اور تاریخی باتیں کرتے چلے جائیں اور وہ جو اصلی معاملہ تھا وہ وہیں کا وہیں پڑا رہ جائے، تو لوگ آ رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں اور دین نہ ملے انہیں، تو کل خدا ہمیں گردن سے پکڑ لے گا کہ بھئی یہ لوگ جو آئے تھے تمہارے خیال میں کہ بنی اسرائیل کو سننے آئے تھے، یہ دین لینے آئے تھے تم سے، دین دیا ہے نہیں دیا؟ اور دین کے اساس کس پر ہے؟ تزکیہ نفس۔ تو آپ تزکیہ نفس کریں، اور اس تزکیہ نفس کے ساتھ پھر قومیں بنتی ہیں۔ اچھا، تزکیہ نفس نہیں ہوتا، نبی کو بے بس کر دیتی ہیں، امام کو بے بس کر دیتی ہیں، امام کو مصائب میں مبتلا کر دیتی ہیں، وہ تو ترقی اور کمال پہ پہنچ جاتے ہیں، قوم پیچھے رہ جاتی ہے، قوم پیچھے رہ جاتی ہے۔ کربلا بہترین مثال ہے، خود امیر المومنین کی زندگی مثال ہے۔ تو اس طریقے سے اب ہم موضوع کے اوپر واپس آتے ہیں، اس تذکر کے بعد درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اور پریکٹیکلی ایسا کر لیجئے، ایک صفت لے لیجئے اپنے اندر، ایک صفت لے لیں، بھئی یہ غلط ہے میرے اندر، مجھے اس سے لڑنا ہے، اس کو صحیح کرنا ہے۔ ایک صفت لے لیں جو مجھے اچھی لگتی ہے، میرے اندر ہونی چاہیے، اس کے اوپر محنت کرنا ہے، اس کے اوپر محنت کرنا ہے۔ اور وہ استغفار جو میں نے کل پرسوں آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس کے ساتھ لے کے چلتے رہیں، آپ کی شخصیت ہر روز میں، ہر ہفتے میں، ہر مہینے میں کہیں آگے جائے گی خدا کی طرف۔ اچھا، شروع میں کسی اچھی صفت کو اپنے اوپر لے کر آنا آسان نہیں ہوتا، بہت سخت ہوگا۔ بس آپ چاہتے ہیں خدا کے شاکر بندے بنیں، شکر بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا معاملہ ہے، تو آپ چاہتے ہیں خدا کے شاکر بندے بنیں۔ اچھا، تھوڑا سا یہ ہوا کہ گاڑی خراب ہو گئی، بس سے اترنا پڑ گیا، تو آدمی چک چک کرنا شروع کر دیتا ہے، تو تم تو کہتے تم شاکر بندے بننے والے ہو، کہاں گیا شکر؟ تھوڑی سی مصیبت آئی، شکر ختم ہو گیا۔ میں چاہتا ہوں میں صابر بندہ پڑھوں، چلو ابھی تمہارے گردے میں تکلیف ہوتی ہے، پھر دیکھتا ہوں صبر کرو گے نہیں کرو گے، بھئی آسان تھوڑی ہے۔ اچھا، شروع میں کیا کرے؟ شروع میں اپنے اوپر تھوڑا سا سختی ڈال کر، اندر سے کڑ بھی رہا ہو نا، اس صفت کو اپنے اوپر امبوز کرے، یعنی میں کروں گا ایسے۔ شیطان سے لڑنا پڑے گا آپ کو اور ہمیں، تب کہیں جا کے ہمیں کامیابی نصیب ہوگی۔ میں درس اخلاق میں نہیں تبدیل کرنا چاہ رہا اسے،
تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ محنت کرتے رہیں. اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھ سکتے ہیں ہم لوگ، وہ یہ کہ نہ کبھی جیت پر مطمئن ہوئیے گا اور نہ کبھی اپنی شکست پہ نا امید ہوئیے گا. کوئی نہیں جیتتا، آخر وقت تک ہار سکتا ہے، اور اللہ کے دربار سے کوئی رد نہیں ہوتا، ہر ایک کے لیے دروازہ کھلا رہتا ہے. ہم لوگ بیچ میں کھڑے ہیں، نہ جیتنے کا یقین کریں نہ شکست کے بعد نا امید ہو جائیں. شیطان نے دھوکہ دیا ہے، کوئی بات نہیں، محنت کرو. اچھا اس کے سوا اور کوئی راستہ ہے کیا؟ کیا راستہ ہے؟ کہاں جاؤں گا؟ خدا کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. میرے پاس صرف ایک راستہ ہے کہ میں خدا کے پاس ہی آؤں گا بار بار. اور ایک بات میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی قرآن کریم کے ریفرنس سے، کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب شیطان کا کوئی وار ان کے اوپر لگتا ہے تو یہ خدا کا ذکر کرتے ہیں، خدا کو یاد کر لیتے ہیں. جیسے یہ کام کرتے ہیں خدا ان کو بصارت دے دیتا ہے، بصیرت دے دیتا ہے. شیطان کے داؤ لگنے پر اگر کوئی مقابلہ کر گیا اور خدا کی خاطر اس نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا، یہاں پر اس کو بصیرت ملے گی. یہاں بصیرت ملے گی. چھوٹی چھوٹی باتوں میں ڈھونڈیں. آپ نماز پڑھنے والے ہیں، اول وقت ہے، 10 چیزیں دماغ میں آ رہی ہیں. طاقت لگا کر اگر آپ نے نماز پڑھ لی، شیطان کا وار ہوا، آپ نے لڑ کر اللہ کو یاد کر لیا، بس اب بصیرت ملے گی آپ کو. اب آپ کی توفیقات میں اضافہ ہو گیا. اب کوئی 2 چیزیں آئیں آپ کے سامنے، ایک شیطانی اور ایک خدا کی طرف سے. آپ نے لڑ کر اپنے نفس سے شیطان کا مقابلہ کر لیا. جیسے ہی آپ نے کیا، اب خدا کی طرف سے آپ کو نورانیت ملنے والی ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ مل گئی، کیونکہ خداوند متعال نے قرآن کریم میں فا استعمال کیا ہے. اب یہ عربی لغت کو اور گرامر کو بتانا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن بہرحال عربی میں کبھی جب فے استعمال ہوتا ہے، جس کو ہم اردو میں فے کہتے ہیں، جب تو خدا اس رشتے کو بتانا چاہتا ہے جس میں فاصلہ نہیں ہوتا، پھر فاصلہ نہیں ہوتا. مثلا جب وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ. جیسے ہی مانگا ہم نے پورا کر دیا. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، جیسے ہی اس نے کیا ہم نے اس کی بات پوری کر دی، یعنی بلا فاصلہ. اب کوئی فاصلہ نہیں ہے. تو خدا فرماتا ہے جیسے ہی شیطان کی طرف سے نزغن، ان کے اوپر ایک حملہ ہوتا ہے اور یہ خدا کا ذکر کرتے ہیں، فَإِذَا هُمْ يُبْصِرُونَ، بس فوراً خدا ان کو بصیرت دے دیتا ہے، فوراً بصیرت دیتے ہیں. تو اللہ پہ اعتماد کرتے ہوئے اپنے نفس کے اوپر محنت کرتے رہیے. تو انشاءاللہ خدا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بڑی بڑی جگہوں تک لے جانا چاہتا ہے، بڑے بڑے مقامات دینا چاہتا ہے. انشاءاللہ وہ سب ہمیں نصیب ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. وقت کے امام کی نظر لطف کے حصول کے لیے جو معنویت کا محور ہے، جن کے ذریعے سے ہر ایک کو معنویت ملنی ہے، خدا تعالیٰ کا واسطہ فیض ہے، اس در کے سوا کسی کو کچھ نصیب نہیں ہونا. تو انشاءاللہ ان کے نظر لطف کے حصول کے لیے کہ اس زندگی کے سب سے بڑے معرکے کے اندر ہمیں ان کی نظر لطف نصیب ہو جائے، ان کی مدد نصیب ہو جائے. درود بھیجیں محمد و آل جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی